چہرہ جھریوں سے اٹا ہوا اور کمر میں پڑنے والا خم دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مائی جندہ اتنے بڑے خاندان کے باوجود ایک وسیع و عریض حویلی میں بالکل تنہا زندگی بسر کر رہی تھی، مگر جب سے چھوٹا بھائی پیدا ہوا ان کے تیور بدل گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے اور میرا تعلق گناہ گاروں کی اس بستی سے ہے جسے عرف عام میں کچہری کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے پہلے 6-7 سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جو انسان کی آنے والی زندگی میں اس کے رویے اور اس کی سائیکالوجی کا تعین کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس ننھی سی عمر میں سہے اور دیکھے جانے والے واقعات انسان کو زندگی بھر کے لیے ایک ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی اسی موضوع کو ٹچ کرتی ہے، تو آئیے سنتے ہیں آج کی قانون کہانی مائی نیند۔ مائی جندہ کی عمر 80 سال تھی۔ چہرہ جھریوں سے اٹا ہوا اور کمر میں پڑنے والا خم دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا، جو آہستہ آہستہ کبڑے پن کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان میں سے بھی بعض بال بچے دار تھے۔ اس لحاظ سے مائی جندہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت تھی کہ وہ اب اپنی نسل کی تیسری پیڑھی دیکھ رہی تھی۔ غرض کے ایک بھرا پورا خاندان اور ایک وسیع قبیلداری تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مائی جندہ اتنے بڑے خاندان کے باوجود ایک وسیع و عریض حویلی میں بالکل تنہا زندگی بسر کر رہی تھی۔ ملازم تو بہت تھے، مگر اس کی اولاد میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے خاندان کے ہونے کے باوجود وہ اکیلی اور تنہا رہتی تھی، تو یقیناً اس کی اولاد اتنی بے حس اور خود غرض تھی جو اسے اکیلا چھوڑ کر اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، حقیقت بتانے سے پہلے میں آپ کو وقت میں بہت پیچھے لے جانا چاہوں گی، جب مائی جندہ 5-6 سال کی ایک بالکل معصوم سی بچی تھی۔ حال ہی میں اس کا ایک بھائی ہوا تھا جسے اٹھا کر وہ پھولے نہیں سماتی تھی، اب وہ باجی جو بن گئی تھی۔ مگر جس دن سے اس کا بھائی ہوا تھا، لالا سلیم اماں کے ساتھ کچھ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا، اور لالا شاہد بھی ہر وقت غصے میں رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب اپنے ان دونوں بڑے بھائیوں سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جندہ کی ماں کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، مگر چونکہ اس کے نام پہ بہت زیادہ جائیداد تھی تو اس کی شادی اس کے دیور کے ساتھ کر دی گئی، جس میں سے اب جندہ اور اس کا چھوٹا بھائی جو حال ہی میں پیدا ہوا وہ تھے۔ پہلی شادی سے سلیم اور شاہد نام کے 2 بیٹے تھے جو اس وقت نوجوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ زمیندار گھرانہ تھا۔ پہلے شوہر کے نام پہ بھی کافی جائیداد تھی جو کہ اس نے اپنی بیوی کے نام کر رکھی تھی۔ جب جندہ کی ماں کی دوسری شادی ہوئی تو جندہ کی پیدائش تک تو سب کچھ نارمل رہا اور دونوں بھائی اسے دل و جان سے زیادہ پیار بھی کرتے تھے، مگر جب سے چھوٹا بھائی پیدا ہوا ان کے تیور بدل گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ خام میں ان کا ایک اور حصہ دار پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا رویہ ماں کے ساتھ بہت اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن جب ابا شہر کسی کام سے گیا ہوا تھا تو دونوں بھائی ماں کے پاس پہنچ کر زور زور سے بولنے لگے۔ وہ غصے میں ماں کو برا بھلا بھی کہتے اور گالیاں بھی بکتے تھے۔ وہ اماں سے مسلسل یہ مطالبہ کیے جا رہے تھے کہ جائیداد ان کے نام کی جائے۔ اماں انہیں مسلسل سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ روئی بھی جا رہی تھی۔ جندہ بھائی کو اٹھائے ہوئے دوسرے کمرے میں بہت زیادہ سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بھائی زور زور سے بولتے ہوئے گھر سے نکل گئے اور ماں ساری رات بیٹھ کر روتی رہی۔ کچھ دن بعد ابا پھر شہر کسی کام کے لیے 2-3 دن کے لیے گیا تو دونوں بھائی ایک دفعہ پھر ماں کے سر پر آ دھمکے اور پھر سے وہی مطالبہ کرنے لگی۔ اس دن اماں کچھ زیادہ پریشان تھی کیونکہ چھوٹے بھائی کی طبیعت بھی خراب تھی اور اماں کو خود بھی بخار تھا۔ اماں نے انہیں چپ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو دونوں گویا آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔
ایک نے لپک کر چھوٹے بھائی کو اٹھا لیا تو اماں زور سے چیخ پڑی، چھوڑ دے اس ننھی سی جان نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ نہیں چھوڑوں گا، شاہد نے انتہائی سفاک لہجے میں کہا، آج اس کا قصہ تمام ہی کر دیتا ہوں۔ اماں تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تو لالا سلیم نے اپنی چادر اس کے گلے میں ڈال کر اسے روکنے کے لیے جھٹکا دیا۔ اماں کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور ساتھ ہی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ غالباً اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا تھا۔ ایک دھان پان سی عورت اپنے نوجوان بیٹے کا دیا ہوا جھٹکا برداشت نہ کر سکی اور موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ شاہد نے چھوٹے بھائی کا کام اس طرح سے تمام کیا کہ اس پر قطر کا شائبہ تک نہ ہو سکے۔ یہ کام کر کے دونوں ہی بھائی وہاں سے غائب ہو گئے۔ جندہ دوسرے کمرے میں چھپی دروازے کی اوٹ سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی تو گویا زبان ہی گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسرے دن بھائیوں نے گاؤں بھر میں یہ مشہور کر دیا کہ چھوٹا بھائی تو بیماری کی وجہ سے مر گیا اور اماں صدمہ برداشت نہ کر سکی اور نیچے زمین پر گرنے سے اس کے سر میں چوٹ لگی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ سیدھے سادے سے لوگ تھے۔ اس وقت پوسٹ مارٹم کا رواج بھی نہ تھا۔ نہ کسی نے پولیس کو اطلاع دی کیونکہ کسی کو اس بارے میں کوئی شک ہی نہ تھا۔ جندہ کے والد کو اطلاع دینے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا اور میتیں زیادہ دیر تک رکھی بھی نہ جا سکتی تھی، لہٰذا جلد از جلد جنازہ کروا کر ان کی تدفین کر دی گئی۔ 2 دن بعد ابا واپس آیا تو گویا کہ اس کی زندگی اجڑ چکی تھی۔ زندہ ایک پتھر کا بت بن کر رہ گئی۔ وقت جیسے تیسے گزرتا چلا گیا۔ زندہ ظاہری طور پر تو نارمل ہو گئی، مگر یہ واقعہ اس کی روح پر کبھی نہ بھرنے والا زخم چھوڑ گیا۔ اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بلکہ بچوں کے بچے اور آگے ان کے بھی بچے ہو گئے۔ زندہ مائی زندہ بن گئی، مگر اس رات کے زخم آج بھی ہرے تھے۔ انسانیت پر سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ وہ اپنی اولاد تک پر بھی اعتبار نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ اماں، اگر آج تو زندہ ہوتی تو میں تجھے بتاتی کہ اپنی اولاد کو کس طرح سے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس نے تمام جائیداد اپنے نام پر رکھی اور اولاد کو ہر پراپرٹی سے بے دخل کر دیا۔ اولاد نے اپنا حصہ لینے کے لیے لوور کورٹ میں مقدمہ دائر کیا۔ فیصلہ مائی زندہ کے حق میں ہوا، جو کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک میں اسی کے حق میں رہا۔ مائی زندہ کہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو جائیداد انہی کو ملے گی، مگر میں اپنے جیتے جی انہیں کچھ نہیں دوں گی۔ عدالت کی طرف سے بیلٹ مقرر کروا کے وہ اپنے تمام بیٹوں کو گھر سے نکال چکی ہے اور اس وسیع و عریض حویلی میں آج بالکل تنہا زندگی گزار رہی ہے۔ مائی زندہ صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں، لیکن میں آپ سب کو یہ تلقین ضرور کروں گی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچوں کی پرورش ایک صحت مند اور سازگار ماحول میں ہو تاکہ ان کی آنے والی زندگی خوشگوار گزر سکے۔ اگر ہماری آج کی قانون کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ بھی لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یا آپ کے ارد گرد کے ماحول کی کوئی ایسی کہانی جو ہم پبلک تک پہنچائیں تاکہ ان میں اویئرنیس پیدا کی جا سکے، تو ہمارے ساتھ وہ کہانی ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ کی آواز، آپ کی کہانی کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔